بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک جو ٹاپک تھا جو رہ گیا تھا WHO ڈیفینیشن کے بعد، جو آخر میں ایک لفظ تھا ویل بینگ، جس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا تھوڑا سا کہ ویل بینگ جو ہے وہ میئر کیسے ہو، میئر نہیں ہو سکتی تو کیا ہو۔ تو ویل بینگ کو تھوڑا ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے، وہ مس ہو گئی تھی تو درمیان میں پھر ڈٹرمننٹس آ گئے، تو یہ اب اس کو ذرا تھوڑا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ویل بینگ کا کنسیپٹ کیا ہے، تو واٹ دس ویل بینگ از۔ تو یہ اب پہلی ڈیفینیشن ہے کہ ہیلتھ اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپریچول ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی۔ اس کے ساتھ وہ ایک دو لفظ جو آگے ہے، اینڈ وہ جو تھا پرمٹ ٹو لیڈ سوشلی اینڈ اکنامکلی پروڈکٹیو لائف، وہ اس میں ایڈ نہیں کیا ہوا، جسٹ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے بس جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ویل بینگ کا لفظ جو ہے وہ کلرڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ہم اسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ واٹ از مینٹ بائی ویل بینگ، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے ویلنس۔ ویل بینگ اور ویلنس دے آر انٹرچینجیبل اور سینونیمس ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ چینج کر کے لکھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ ویل بینگ بھی وہی چیز ہے جو ویلنس ہے۔ ڈیفینیشن بہت سادہ الفاظ میں کہ جب آدمی اپنے آپ کو، جو اپنی لائف جو ہے اس کو پازیٹیولی جج کر رہا ہوتا ہے اور فیلنگ گڈ اور اچھا محسوس کرتا ہے، اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے، وہ نیچے دیا ہوا ہے اگلے فقرے میں، اپنے آپ کو بڑا ہیلدی اور فٹ محسوس کرتا ہے، فل آف انرجی محسوس کرتا ہے، کہ مطلب تو وہ ججنگ لائف پازیٹیولی، تو اپنی جو ہیلتھ یا صحت یا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ جج کرتا ہے، اس کو ریٹ کرتا ہے کہ میری صحت بہت اچھی ہے اور میں انرجیٹک ہوں اور میں اپنا کام جو چاہتا ہوں آرام سے کر سکتا ہوں۔ اب یہ ایک نیچے ایک چیز آئے گی، آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی جائے گی کہ ویل بینگ کیا، یہ تو ایک آدمی ایسے سوچتا ہے۔ ویل بینگ آلسو لنکڈ ٹو سیٹسفیکشن ود لائف، کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے۔ کس چیز سے؟ کوالٹی آف لائف، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہیپینس جتنی اس کے پاس، جتنا وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی یہی بہت ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ فلرش کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے۔ کس چیز میں؟ وہ اپنی پرسنل گروتھ بھی ہے اور کیپیبلٹی بھی، اس کی اپنی کیپیبلٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو وہ جو ہے اپنی ریلیشن شپس میں بھی پازیٹیو ہے اور سیلف ایکسیپٹنس بھی ہے اس کے اندر، اور پازیٹیو ریلیشن شپ اینڈ اٹانومی، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اور اٹانومی مین اس کے اوپر کسی کا کوئی وہ قبضہ نہیں ہے کہ کسی کے وہ ماتحت ہے اور وہ ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ ہی از اٹانومس، وہ اپنے سوسائٹی کے اندر اپنی مرضی سے اپنی فیملی کے تو فیصلے بھی کرتا ہے، اپنی فیملی کے فیصلے کرتا ہو تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ ویل بینگ جو ہے یہ بھی آزادی میں ہے۔ آپ کشمیر کو دیکھیں، وہاں لوگ بیچارے غلام ہیں، تو وہ کبھی یہ چیز اٹانومی نہیں محسوس کر سکتے، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اٹانومی محسوس کر سکیں۔ اٹ از ناٹ پاسبل فار دیم۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ تو ہاں، یہ جب بھی کوئی آدمی آزاد ملک میں رہتا ہے اور آزادی سے اپنے اور اپنی فیملی کے، اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات میں وہ آزادی محسوس کرتا ہے، آزاد فیصلے کرتا ہے، اپنی وش کے مطابق، ول کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو وہ اٹانومی کہلاتی ہے۔ سیلف ایکسیپٹنس، وہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو قبول کرتا ہے جیسا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا مینٹل میں ہم نے پڑھا تھا ہیلتھ میں کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ لڑتا رہتا ہے۔ یہ لڑتا نہیں ہے، وہ جو ہے ایز سچ اپنے آپ کو ویسے قبول کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ویل بینگ، یعنی اس کو لنک کیا گیا ویل بینگ کو کہ وہ آدمی اپنی زندگی سے راضی ہے، خوشی ہے، مطمئن ہے۔
ज़िंदगी का आप एक क्वालिटी लाइफ, इसको हम ज़रा आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इजी महसूस होगा। तो इतनी ये फ़िलहाल ऐसे हल्का सा इसका टच दिया है, आगे ज़रा हम डिटेल में इसको देखेंगे। अब ये देखें, ये टाइप्स ऑफ वेल बीइंग है। आप कौन कौन सी वेल बीइंग चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, किस किस चीज़ में आप मतलब अपने आप को फील करते हैं कि आप मतलब आप खुश हैं, ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं और क्या कर, ये कैसे एक इमोशनल वेल बीइंग है, ठीक है जी। एक ऑक्यूपेशनल वेल बीइंग है कि आपका जो इमोशनली आप स्टेबल हैं, आप क्या कहते हैं अपने आप को समझते हैं और अपने आप के जो मसाइल हैं उनको फेस करते हैं, उनको हल करते हैं इमोशनली। ऑक्यूपेशन, आपको ऑक्यूपेशनल वेल बीइंग चाहिए कि आप जो भी आपका अपना काम आप कर रहे हो वो आप सही तरीके से वो जॉब कर रहे हो, आप अपना जॉब का कैरियर जो है आपने अपनी मर्ज़ी से खुशी से चुना है और आप उसमें डेवलप कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग कि आप इतनी क़ुव्वत रखते हो कि बातों को सुन सको, एनालाइज कर सको और उनके तो कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व कर सको, लोगों के साथ एक उनके लेवल पे इंटेलेक्चुअली इंटरेक्ट कर सको। तो ये इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग कहलाती है। इन्वायरमेंट, आपका इर्द गिर्द का माहौल हर तरह का, फिज़िकल, बायोलॉजिकल, साइको सोशल, ये तमाम जो है ये आपके इन्वायरमेंट जो है उसमें आप खुश हैं, आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, आपके हमसाए अच्छे हैं, आपका इलाका अच्छा है, आपके यहाँ जो फिज़िकल यानी चीज़ें अवेलेबल हैं वो साफ़ सुथरी, पानी साफ़ है, सैनिटेशन का इंतज़ाम है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, हर चीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे आप राज़ी हो, खुश हो, मुतमईन हो। स्पिरिचुअल, रूहानी तौर पर आप पुरसकून हो, आप अपने फेथ के मुताबिक, जैसे आपको पहले बताया था कि आपका जो मर्ज़ी फेथ हो तो आप उसके ऊपर बिल्कुल वाज़े और क्लियर माइंड के साथ रहते हो, तो वो स्पिरिचुअल वेल बीइंग कहलाती है कि आप समझते हो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, किसने बनाया है आपको, आप क्या करने आए हो, आप यहाँ क्या करना है, फिर किधर जाना है, फिर क्या होना है, ये तमाम चीज़ें यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दैम। आप अकॉर्डिंग टू योर फेथ, मे बी यू आर ए क्रिश्चियन, मे बी यू आर मुस्लिम, मे बी यू आर ए ज्यू, मे बी यू आर ए हिंदू, मे बी यू आर ए पारसी, मे बी यू आर सिख, कुछ भी हो बंदा, वो स्पिरिचुअली वेल बीइंग महसूस करता है कि वो वाज़े होता है। तो एक मुझे यहाँ वाक़या याद आ रहा है, छोटी सी बात है, अगर आप सुन लें तो। एक साहब लंदन में रहते, ये हकीका है, लतीफ़ा नहीं है या कोई ऐसे बनाया हुआ वाक़या नहीं है, कि वो साहब रहते थे तो उनको एक आदमी दूध पहुँचाने आया करता था, वो मुसलमान था, अब्दुल वाहिद उसका नाम था। तो जिसको दूध देना आता था, जो मालिक मकान जिसके घर आता था, वो आदमी हिंदू था। तो उसने कहीं थोड़ा सा मतलब दीन इस्लाम को पढ़ा या सुना कहीं, तो वो बड़ा कंफ्यूज था कि फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि भाई ये जो इस दुनिया में वो रह रहा है, यहाँ इस दुनिया से जाएगा तो फिर क्या होगा। तो जब कुछ नहीं होना तो फिर यहाँ इतनी तकलीफ़ें उठाने की क्या ज़रूरत है। ये नमाज़ें पढ़ो, ये रोज़े रखो, आपका दीन इस्लाम कहता है, और फ़लाँ करो, ये करो, वो करो, तो इसका क्या फ़ायदा है जब कुछ होना ही नहीं है। तो मतलब ये वो कहता था कि कोई जैसे वो कहते हैं ना, कंसेप्ट है हिंदुओं में कि दोबारा हमने खड़े नहीं होना, बस जो जल गया जला दिया वो आदमी ख़त्म हो गया, जो उसकी ज़िंदगी थी यहीं ख़त्म हो गई। देर है जो आफ्टर, जो हम जैसे कहते हैं कि क़यामत बर्पा होगी, उस क्योंकि उस वक्त बंदों को उठाया जाएगा, तो वो इस पे शायद मोर और लेस बिलीव नहीं करते। तो वही आदमी इस पर परेशान था, मुख्तलिफ़ मौलवी साहबान से मिला, उनसे वो कह रहा था कि भाई मैं मुतमईन नहीं हुआ। ये आदमी ख़ुद नरेट करता है कि मैं उन तमाम लोगों से मिला जहाँ जहाँ पॉसिबल था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ उनके जवाब से। तो कहने लगा कि एक दिन मुझे पता नहीं दूध लेते हुए कैसे ख्याल आ गया, मैंने अब्दुल वाहिद से पूछ लिया जो दूध देने वाला था कि यार इससे पूछें, ये भी मुसलमान है, ये क्या समझता है। तो उस आदमी ने अब्दुल वाहिद से पूछा कि अब्दुल वाहिद,
یار یہ مسئلہ ہے، میں بڑے مولوی صاحبان سے بھی ملا ہوں، آپ یہ لوگ، آپ مسلمان ہو تو آپ یہ سوچتے ہو اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو مجھے یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے مولوی صاحبان بھی مطمئن نہیں کر سکے، تو میں روحانی طور پر پریشان ہوں، میں ریسٹ لیس ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ تو عبد الواحد نے جو جواب دیا وہ دیٹ واز ویری مچ انٹرسٹنگ، اور اتنا سادہ کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا، چلو آپ میرا سمجھ لیں، میں کہتا ہوں نہیں، قیامت برپا ہونی ہے، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس نے برے کام کیے ہوں گے اس کو سزا ملے گی، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہ اپنی سزا پوری کرے گا، کلمہ گو اگر ہے تو، اور اپنی سزا پوری کر کے واپس جنت میں چلا جائے گا، اور اگر وہ کلمہ گو نہیں ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ میرا تصور ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ آپ پریشان کس بات پر ہیں؟ میں آپ کو سادہ بات عبد الواحد نے کہا بتا دیتا ہوں، آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ حج کرو، آپ جتنی چیزیں جو اسلام کہتا وہ کرو۔ اب اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ آگے نہیں اٹھنا، جو بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اس نے کہا بینگ مسلم میں تو بلیو کرتا ہوں کہ قیامت ہوگی، ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، پوچھ گچھ ہوگی۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ یہاں یہ کام کر لیں جن کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہو، آپ کلمہ پڑھ لو، آپ نماز بھی پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سب کچھ کرو۔ تو اب ایسا اس نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے، آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا۔ اب آپ کا عقیدہ ابھی یہ ہے، کیونکہ ابھی آپ ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، آپ سوچتے ہو کہ کچھ نہیں ہونا، تو میں ضرور تکلیف کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے بقول قیامت برپا ہوئی اور آپ کو کھڑا کر دیا تو پھر آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، تو آپ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ مجھے کھڑا کریں گے کیونکہ میں تو یہ کام کرتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو اگر کچھ نہیں ہوگا تو بات ختم ہو گئی، میری بھی ختم، آپ کی بھی ختم۔ اور اگر کھڑا کر لیا گیا ہمیں دوبارہ تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے۔ میرے سے اللہ پوچھے گا بھی نماز پڑھی؟ میں کہوں جی پڑھی۔ اور اللہ پوچھے گا تمہارے صاحب نصاب تھے، تم زکوٰۃ دے سکتے، زکوٰۃ دی؟ تو میں کہا جی دی۔ تو اللہ فرمایا اگر روزے رکھے تھے تم اس قابل؟ تو میں کہا جی رکھے تھے۔ اللہ پوچھے گا تمہارے پاس پیسے تھے، حج کیا؟ میں کہوں جی حج کیا۔ تو میں مطلب آرام سے جنت میں چلا جاؤں گا، پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ تو آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو پھر موقع نہیں ملنا یہ سارے کام کرنے کا، تو اس لیے آپ یہی کر لیں۔ اگر آپ کے بقول ہم آپ کی بات کو صحیح مان لیں گے، ہم دونوں اکٹھے بات ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ بات میرے والی سچی ہو گئی تو پھر آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تیر کی طرح سیدھی میرے دماغ میں یہ بات گھس گئی، اور میں نے اسی وقت جو ہے مسجد جا کے کلمہ پڑھا اور اپنا نام عبد الواحد رکھ لیا، اور میں اب پچھلے 12 سال سے میں مسلمان ہوں اور دین کو پریکٹس کر رہا ہوں، میں بہت مطمئن ہوں۔ تو دس از کالڈ اسپرچول ویل بینگ، کہ آپ اسپرچولی آپ کلیئر ہوں عبد الواحد کی طرح، مطلب جیسے وہ عبد الواحد تھا۔ تو یہ اسپرچول جو ہے نا، یہ بات بہت مزے کی ہے کہ آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ یہ علیحدہ ایشو ہے کہ آپ اس میں پوری طرح پورا نہیں کر پا رہے، لیکن آپ سے جتنا ہو رہا ہے اتنا ضرور کیجیے، اور آپ کو یہ تصور ضرور ہو کہ یہ تصور نہ ہو کہ ہونا کچھ نہیں، یہ تصور ہو کہ ہے، پوچھا جائے گا، لہذا مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ دین فزیکل ویل بینگ ہونی چاہیے، اور فزیکل ویل بینگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی ہیلدی ہو، فٹ ہو، انرجیٹک ہو، مطلب وہ ایکٹیو سمارٹ نظر آئے، نارمل ویٹ ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سوشل ویل بینگ، اپنی سوسائٹی کے اندر موو کرتا ہو، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہو، لوگوں کا جام اکٹھ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی اچھی بات یا کوئی آرگنائزیشن کسی علاقے میں ہو رہی ہوتی ہے اس میں حصہ لیتا ہے، جو اپنا جاب ہے اس میں جو ہے وہاں پہ کسی ریلیشن شپ اپنے کلیگ سے بہت اچھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ویل بینگ میں آتی ہیں، تو یہ ویل بینگ کو شو کرتی ہیں۔ جو آدمی آپ سے بڑی خوش اخلاقی سے ملتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سوشلی ہی شوئنگ ویل بینگ سوشلی، کہ بھئی وہ سوشل آدمی ہے اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو ملتا ہے، احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ
7 جو آپ کے پاس یہ آپ کو سامنے دائرے نظر آ رہے ہیں. سو دیز آر ٹائپس آف ویل بینگ، مین ایموشنلی، آکوپیشنلی، انٹلیکچولی، انوائرمنٹلی، اسپرچولی، فزیکلی اینڈ سوشلی. یہ تمام واضح ہیں کہ یہ آدمی اس طرح سے ویل ہو اس میں. یہ اب نیکسٹ ویل بینگ کے فیکٹر کون کون سے ہیں کہ کس کس چیز میں ویل بینگ ہونی چاہیے. دیکھیں، ہیلتھ ٹھیک ہو، ہیلتھ کے بغیر ویل بینگ آپ جتنے مرضی مطلب ہے آپ کسی سے اچھا تعلق رکھتے ہوں، لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ وہ اپنی جو سوشل آپ کی اپنی انٹریکشن ہے، جو آپ کی ہیبٹس ہیں، وہ آپ شو نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے سیفٹی، آپ کو اپنی پروٹیکشن کا احساس ہو. تو یہ ویل بینگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہوں. یہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں گلی میں نکلوں گا تو مجھے ڈاکہ پڑ جائے گا، مجھے کوئی لوٹ لے گا. تو جیسے آج کل کم از کم مختلف ممالک میں ہو رہا ہے ایسے، اور وہاں لوٹ مار ہوتی ہے، عورتوں کو لوٹ رہے ہیں اور موبائل چھینے جا رہے ہیں، پرس چھینے جا رہے ہیں. تو یہ سیفٹی نہ ہونے کی نشانی ہے. لیونگ سٹینڈرڈ، آپ ایک اچھے طریقے سے رہتے ہوں، صاف ستھرے گھر میں رہتے ہوں، تو اچھا کھاتے ہوں، اچھا پیتے ہوں، مطلب یہ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ جو اچھے طریقے انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہوں، تو یہ تمام آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ. یہ ہم آگے ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے آگے. ہاؤسنگ اینڈ ہوم، آپ کا گھر بہت اچھا ہو، ہوادار ہو، روشنی والا ہو، دھوپ آتی ہو، اس کے اندر سبزہ بھی ہو، مطلب آپ کو کمرے اتنے ہوں جتنے انسان وہاں رہتے ہیں اس کے مطابق ہوں. تو یہ مطلب یہ انوائرمنٹ جو ہے اور کلائمیٹ، یہ بھی آپ چاہتے ہیں خوشگوار موسم. تو مطلب یہ بھی آپ کے ویل بینگ میں بہت رول پلے کرتا ہے. زور کی گرمی ہو، اچھا خاصا خوش اخلاق آدمی جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو غصے میں ہوتا ہے. اس کے بعد سوشل کنیکشن جو ہے آپ کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہونی چاہیے. تو یہ بھی آپ کو کہتے ہیں ایجوکیشن. تو آپ کی جو ایجوکیشن اور لرننگ جو ہے، جو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اس کی آپ کو مواقع ملنے چاہیے، وہ ہونے چاہیے. آپ ٹائم جو ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کر کے سیٹسفائی ہوں کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کیا غیر ضروری چیزوں میں، آپ نے اپنے وقت کو پراپرلی یوز کیا ہے اور اس سے پروڈکٹیو کام کیا ہے، ایسے فضولیات میں نہیں گزارا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بڑی چیز ہے جو ہر آدمی چاہتا ہے، وہ ہے آئیڈینٹی. ٹھیک ہے جی، کہ میں، آپ، ہم سب لوگ اپنی شناخت چاہتے ہیں کہ مجھے میرے نام سے جانا جائے کہ میں کون ہوں اور میری کیا اچیومنٹس ہیں. ویل بینگ، آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے. مطلب ہے ویل بینگ تبھی آئے گی جب کانفیڈنس ہوگا. تو آپ جب کوئی چیز اچیو کرتے ہیں، سپوز آپ نے MBBS کیا، دیٹ از اے بگ اچیومنٹ، کیونکہ سارے لوگ نہیں کرتے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، آئیڈینٹی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ہر آدمی کہے گا ڈاکٹر صاحب آ گئے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کے عزیز رشتہ دار بھی جو آپ کو پہلے بچہ سمجھتے تھے، اب انہوں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ایز اے ڈاکٹر. تو مطلب ہر آدمی آئیڈینٹیفیکیشن چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا اس کو کہا جائے یہ ڈاکٹر صاحب کا جی بیٹا ہے چھوٹے والا. تو یہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو وہ آئیڈینٹی یہ ہے جو آپ کے اچیومنٹ کے ساتھ آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو یہ آدمی کی بیسک انسٹنکٹ میں ہے کہ اس کو ایز این انڈیویجول امپارٹنس دی جائے. تو یہ انسانی فطرت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی گورننس اینڈ انسٹیٹیوشن. اچھے انسٹیٹیوشن اویلیبل ہوں جہاں آپ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہوں. یہ بہت ضروری ہے ویل بینگ کے لیے. آپ کو اچھا سکول نہیں ملتا، آپ کو اچھا کوئی پوسٹ گریجویشن کے لیے جگہ نہیں ملتی، آپ کو اچھا ٹیچر نہیں ملتے، آپ کو PhD کرنی ہے، آپ کو PhD سبجیکٹ کے لوگ نہیں ملتے. تو یہ ایک اچھی چیز اگر آپ ملتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں پروفیشنلی. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ گورننس ہو اور انسٹیٹیوشن صرف پڑھنے پڑھانے کے نہیں، ہر ہیلتھ کا انسٹیٹیوشن ہے، سیکورٹی کا انسٹیٹیوشن ہے، ڈیفنس کا انسٹیٹیوشن ہے، جسٹس کا انسٹیٹیوشن ہے. یہ تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنی فیلڈ کے لیے، انسان کسی شہری کے لیے یہ بنائے اسی لیے جاتے ہیں
کہ یہ اس کے لیے ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو انصاف ملتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ جی مجھے میرا حق مل گیا. تو یہ دس اگین یہ کیا ہوگا، آپ کا یہ عدل کا جو انسٹیٹیوشن ہے یا آپ کا عدلیہ ہے وہ انسٹیٹیوشن آپ کو جسٹس دے رہا. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی، آپ کی مختلف جگہوں پہ ایکسیس ہونی چاہیے. وہ کہتے نہیں کہ آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اویلیبل ہو آپ کو. آپ سے یہ اکثر ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں تو خیر مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جن پر ایکسیس ہوتی ہے کہ آپ جا کے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ ضروری ہے کہ ہونی چاہیے. اور آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، کنیکٹیوٹی بھی ہے اور ایکسیس بھی ہے. آپ دیکھیں آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے. اکانومی یہ سب سے بیک بون ہے. یہ جتنی چیزیں ہم کر کے ہیں، باتیں، یہ اسی کے اوپر کھڑی ہیں. اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہے ملک کی، آپ کی کمیونٹی کی، آپ کی اپنی، تو آپ کے اندر ویل بینگ زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سادہ بات کرتا ہوں، آپ خود فیل کریں گے. آپ کی جیب میں ایک مثال دے رہا ہوں، 5,000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ بڑے کانفیڈنس سے جا رہے ہوتے ہیں اور گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ کی جیب میں 5,000 ہے. آپ مطلب کہیں دوست احباب ہوں گے تو ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، ان کو چائے پلا سکتے ہیں. تو مطلب یہ آپ کوئی کیا کہتے ہیں کہ شغل میلہ کر سکتے ہیں جی، سینما ہاؤس چلے جاتے ہیں. تو مطلب آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں، آپ کی جیب خالی ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس اور وہ فیلنگ آف ویل بینگ نہیں ہوتی. آپ بڑی ایگنی میں محسوس ہوتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ ویل بینگ. تو اکانومی جو ہے یہ آپ کی بیک بون ہے ہر چیز کی. آپ ہیلتھ دیکھ لیں، اکانومی ہوگی تو اچھی ہیلتھ سروسز ملے گی. ملکی لیول پر جائیں تو ملک میں اندر اگر پیسے نہیں ہوں گے تو ہیلتھ سروسز بھی اتنی اچھی نہیں ہوں گی. سیفٹی ہے، پروٹیکشن تبھی ہوگی جب پیسے ہوں گے. تو یہ تمام لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہاؤسنگ ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ تمام جو ہیں، یہ تمام چیزیں جتنی ہم ابھی تک یہ ڈسکس کی ہیں یہ اکانومی پہ سٹینڈ کرتی ہیں. تو اس اکانومی کا اس میں بڑا رول ہے. اب ذرا ویل بینگ کو کھولتے ہیں، یہ چیز کیا ہے، چھپائی ہوئی ہے. کیسے ہم ویل بینگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہے ویل بینگ؟ امپارٹنس آف ویل بینگ یہ کیا چیز ہے؟ اگر کسی آدمی کو جب تک وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کرتا وہ ہیلدی نہیں ہو سکتا، ڈسٹرب ہوگا. تو ویل بینگ کرتی کیا ہے؟ یہ ہے enabling them to successfully overcome difficulties and achieve what they want out of life. کہ کیا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی ویل بینگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی اس قابل ہو کہ وہ جتنی بھی کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو پوری آزادی ہو، اس کو مطلب وہ اس کو اچیو کرے. اس اچیومنٹ کے دوران اس کو جو بھی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے وہ اس کو سکسیزفلی اوور کم کرے اور اپنی منزل تک پہنچے. تو دس از کالڈ ویل بینگ. یہ کنسیپٹ ہے یہ کہ ویل بینگ، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ پروگریس نہیں کر سکتے، ڈیولپ نہیں کر سکتے. آپ جتنے غریب ممالک دیکھیں گے تو یا غریب فیملیز دیکھیں گے ان میں ریئرلی کوئی اچیومنٹ کرنے والا بندہ نکلتا ہے، ورنہ بہت مجبوری کی حالت میں وہ زندگی گزارتے ہیں. تو اب جو ہم ذرا تھوڑی اس کو کھولتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو دیکھیں کیسے پتہ چلے کہ ویل بینگ ہے کہ نہیں ہے یا کیسے ہے. یہ تو ہم نے اس کے فیکٹر بتا دیے، اس کی ٹائپس بتا دیں، لیکن ویل بینگ کو دیکھیں کیسے کہ ویل بینگ ہے کہ نہیں ہے. تو سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو انسان ہیں یا لوگ زیادہ انڈیویجولز ہیں وہ جو ویل بینگ ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کی نظر میں، کہ جو انسان محسوس کرتا ہے وہ 2 طرح سے کام ہے. ایک ہے آبجیکٹیو کمپوننٹ ہے اس کا ویل بینگ کا، اور ایک سبجیکٹیو کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے، آبجیکٹیو کمپوننٹ اینڈ سبجیکٹیو کمپوننٹ. تو آبجیکٹیو کمپوننٹ میں یہ ہے، اس میں ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یا پیچھے ہم پڑھا ہیں یہ فیکٹرز میں لیونگ اسٹینڈرڈ، تو یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اس کا جو سنانیمس ہے وہ لیول آف لیونگ بھی ہے. اس کو 2 لفظ یوز کرتے ہیں.
آپ جس کو اسٹینڈرڈ لیونگ کہیں گے وہی مقصد ہوگا، لیول آف لیونگ ہوگا تبھی بھی وہی مقصد ہوگا. تو وہ انٹرچینجیبل ہیں، آپ جو کیونکہ یہ دونوں لکھنی ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کوئی اور چیز ہے اور لیول آف لیونگ کوئی اور چیز ہے. سبجیکٹو میں ہے کوالٹی آف لائف، کہ زندگی کی جو کوالٹی ہے، کوالٹی کو آپ کیا کہتے ہیں، خواص کیا ہیں زندگی کے اندر، کیا موجود ہے اور کیا نہیں ہے خواص، یہ سبجیکٹو کمپوننٹ ہیں. سبجیکٹو مین جو آدمی محسوس کرتا ہے خود، آبجیکٹو جی کا مطلب یہ ہے جو دوسرا دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ اس کو کیا ملنا چاہیے تھا، کیا ملا ہوا ہے اور کیا نہیں ملا. اگر سب ملا ہوا ہے تو آبجیکٹو کمپوننٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، تو اس کا مطلب اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ٹھیک ہے. اور سبجیکٹو یہ ہے کہ یہ انسان جو خود محسوس کرتا ہے ویل بینگ، تو وہ کن کن چیزوں کو ذہن میں لا کے اپنے آپ کے ویل بینگ محسوس کرتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کیسے ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹو میں دیکھیں آپ کہ ایک آدمی ہے، اس کے ارد گرد ڈالرز بکھرے پڑے ہیں، کرنسی پڑی ہے، اور وہ ہاتھ کر کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. یہ اب یہ ہے کیونکہ یہ جو اسپیشلسٹ جو ہے، سائیکالوجسٹ، یہ سوچتا ہے کہ جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں، آپ کے اندر ویل بینگ نہیں آ سکتی. جیسے ابھی ہم پیچھے بات کر رہے ہیں، تو وہ جو یہ تھی، یہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا یہ اکانومی سے ہوتی ہیں. تو یہ چیز وہی دکھا رہے ہیں. یہ آبجیکٹو جو ہے یہ کس سے ہوتا ہے، اکانومی مضبوط ہوگی انڈیویجول کی یا کمیونٹی کی یا کنٹری کی. تو تینوں لیول کے اوپر آپ کو بہت ضرورت ہے اس کی. سبجیکٹو، آدمی خوش رہتا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ بچہ ہے، بیگم اور میاں ہیں، خوش ہیں، بچے کو کھلا رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. یہ ان کے اندر کی خوشی ہے جو محسوس ہو رہی ہے. اس میں وہ جو خود یہ انسان ہیں وہ خود خوشی محسوس کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہے دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ خوشی تب ہوگی اگر یہ آدمی جو ادھر خوش کھڑے ہیں یہ تب خوش کھڑے ہیں کہ ان کی آبجیکٹو جو سائیڈ ہے یا کمپوننٹ ہے وہ ویل میٹ ہے، کہ ان کے پاس اکانومی اچھی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، ان کے پاس اچھا پروفیشن جو اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، یہ تمام چیزیں اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں اور اچھا، تو یہ تمام چیزیں ہیں، لہٰذا وہ خوش ہیں. تو یہ سبجیکٹو فیلنگ اور چیز ہے، آبجیکٹو اور ہے. تو آبجیکٹو کا یہ ہوا کہ اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو میں پیچھے آپ بتائے، اب ہم آگے چلیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو وہ ہے کہ مینلی وہاں اکانومی ہے. اب اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا لیول آف لیونگ، یہ WHO نے ڈیفائن کیا کہ انکم اینڈ آکوپیشن. آگے وہی بات کہ پیسے کا رولا ہے کہ اکانومی مضبوط ہے تو اسٹینڈرڈ لیونگ بھی ٹھیک ہے، تو ہر چیز ٹھیک ہے. آکوپیشن، آپ کا پروفیشن کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کے صفائی کیسی ہے، آپ کے یہاں کھانا کیسا ہے، آپ کے یہاں ہیلتھ سروسز کیسی ہیں، ایجوکیشنل سروسز کیسی ہیں، ریکریشنل سروسز کیسی ہیں، اور ادر سروسز جو انڈیویجولی جو سوشل اکنامک سٹیٹس کے مطابق ہونی چاہیے اویلیبل ہیں. اور یہ تمام مل کے یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ظاہر کرتی ہیں. کون سی؟ آپ کی انکم، آکوپیشن، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اسٹینڈرڈ آف ہاؤسنگ، سینیٹیشن، نیوٹریشن، لیول آف ہیلتھ، پروویژن آف ہیلتھ سروسز، ایجوکیشنل فیسلٹیز، ریکریشنل فیسلٹیز، سم ادرز آگے آئیں گی، وہ بڑی مزے کی ہیں. میں وہ تھوڑا وہی بتاتا جا رہا ہوں جیسے ہم چلتے جا رہے ہیں. جیسے ایک ہے آپ کو ایکسپریشن آف کیا کہتے ہیں، آپ کو آؤٹ لیٹ ملنا چاہیے، ایکسپریشن آف آئیڈیاز. آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی ہو، کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی آپ بولیں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، یا آپ اس طرح کی بات کریں گے تو یہ اجازت نہیں ہے. تو دس از کال اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے. یہ ہے لیول آف لیونگ. ٹھیک ہو جی. تو یہ اب ذرا آپ کہیں گے یہ پہلے کیا کہہ رہا تھا اب کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا میں پھر پیچھے چل رہا ہوں. یہ دیکھیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ لیول آف لیونگ، یہ دونوں سنانیمس ہیں. ٹھیک ہے جی. فرق یہ ہے ایک یونائٹڈ نیشن کا دیا ہوا ہے، دوسرا امریکہ کا دیا ہوا، بس اتنی سی بات ہے.
اور کوئی بات نہیں. اسی وجہ سے یہ علیحدہ علیحدہ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اب یہ دیکھ لیں اس میں وہی آئیں گے ود فیو ایکسیپشن. اب یہ دیکھیں یہ پیرالل جو ہے یہ ہے جو پچھلا تھا وہ امریکنز تھا. اب یہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا ہے ایک ہی. وہ کیا کون سا یہ جو پیچھے تھا ابھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ کس کا ہے؟ WHO نے ڈیفائن کیا. ٹھیک جی. اس کو امریکنز اسی کو لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن ڈاکومنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر 9 کمپوننٹس ہیں. کس میں؟ آبجیکٹیو کمپوننٹس میں. آبجیکٹیو کمپوننٹ آف ویل بینگ دیٹ از ہیلتھ سروسز وہ پیچھے اس میں بھی تھیں. فوڈ کنزمپشن، نیوٹریشن، ایجوکیشن تھیں. کلودنگ وہ وہاں نہیں تھا. آکوپیشن تھا، ورک کنڈیشن. ہاؤسنگ بھی تھا. سوشل سیکیورٹی یہ نہیں تھی. ریکریشن تھی. ہیومن رائٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. یہ چند ایک ڈفرینسز ہیں. تو مطلب یہ اس میں آتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سے فرق سے ہے ایک آدھ کمپوننٹ کا. باقی ادروائز یہ سیم ہے مور آر لیس کہ ایک آدمی جو ہے اس کا آپ ذرا کلودنگ دیکھیں. یہ کلودنگ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ آپ کے آکوپیشن پہ اور ورکنگ کنڈیشن کے اوپر. تو کیا آپ کے پاس 4 پیسے آپ اچھے کماتے ہو تو اوکے مطلب آپ کا لباس بھی صحیح ہوگا، مطلب سب چیز صحیح ہوگی. تو یہ بات وہی ہے بطری کا. یہ آپ ذرا اس پہ غور کر لیے آپ کے سامنے بجائے میں زبانی بات کرتا رہوں یہ آپ کے سامنے آ گئے. یہ اس کو کمپیئر کر دیا ہے جو آبجیکٹیو کمپوننٹ ہے اس کو لے لیا ہے. اب میں یونائٹڈ نیشن اور WHO کو آپس میں جو ہے کمپیریزن کر دیا ہے. ایجوکیشن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. آکوپیشن اور انکم، آکوپیشن اینڈ ورکنگ کنڈیشن دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤسنگ اسٹینڈرڈ دونوں طرف ہے. نیوٹریشن، فوڈ نام مختلف ہے، ٹرم یوز کیا مختلف لیکن مقصد ایک ہی ہے نیوٹریشن. ریکریشن اینڈ ادر سروسز ادھر بھی دونوں ہیں. ریکریشن ریئر کا نام دے دیا. لیول آف پروویژن آف ہیلتھ ادھر ہیلتھ لکھ دیے. بات وہی ہے. سینیٹیشن ہاں لیول آف لیونگ میں سینیٹیشن مسنگ ہے یونائٹڈ نیشن میں. اچھا اب ادھر کلودنگ ہے یونائٹڈ نیشن کی وہ ادھر مسنگ ہے. سوشل سیکورٹی مسنگ ہے اور ہیومن رائٹ مسنگ ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے یہ اوپر جو کامن ہے آپ اگر انہی پہ غور کر لیں تو باقی اسی میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ایک چیز رہتی ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ ہے ہیومن رائٹس. تو وہ UN نے دیا ہے کیونکہ UN میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کی کہ انسانوں کے بنیادی کچھ حقوق ہیں. تو جیسے مطلب یہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، آپ کو رہنے کی آزادی ہے، آپ کو پڑھنے کی آزادی ہے، آپ کو مطلب یہ تمام جتنی چیزیں یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو انصاف ملنا چاہیے، آپ پہ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپریشن نہیں ہونے، قبضہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ پہ حملہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ذرا غور کریں اگر یہ چیزیں ہوں صحیح یہ جتنی سامنے آپ کے جس میں یہ ایجوکیشن آپ کی اچھی ہے، آکوپیشن آپ کا جاب اچھا ہے، آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کا کھانا اچھا ہے، آپ کو ریکریشن کے لیے آپ جاتے ہیں جہاں جا سکتے ہیں، آپ کو ہیلتھ سروسز بہت اچھی اویلیبل ہیں، سینیٹیشن آپ کی انوائرمنٹل کنڈیشنز بہت اچھی ہیں، سوشل سیکیورٹی آپ سیکیورڈ ہو، مطلب آپ کو سوسائٹی جو ہے اس کی طرف سے سوشل سیکورٹی ادھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اویلیبل ہیں. اور آپ کو آپ کی شخصی آزادی ہے تو آپ اتنی چیزیں جب آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں دین یو آر ان ویل بینگ. اور آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اگر ان میں سے چیزیں مسنگ ہوں تو پھر آپ کی ہیلتھ اس لیول پہ نہیں ہوتی، آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. اب آ جائیں جی سبجیکٹیو ڈیفینیشن جو تھی، کوالٹی آف لائف بھی اسے کہتے ہیں جو سبجیکٹیو. WHO جو ہے وہ کہتا ہے کنڈیشن آف لائف ریزلٹنگ فرام کمبائنڈ افیکٹس آف فیکٹر سچ ایز دوز ڈٹرمننگ ہیلتھ. وہ تمام فیکٹرز جو ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں، ہم ڈٹرمننٹس پڑھ چکے ہیں پہلی بات. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی آف لائف کیسی ہے. اب دیکھیں اگر جینیٹیکلی کوئی بندہ اس کے اندر جینیٹکس اس کی صحیح نہیں تھی، اس کے اندر ڈیفیکٹو جین آ گئے تھے تو اس کی ہیلتھ ضرور خراب ہوگی. تو مطلب یہ وہ انڈیکس ہوئی بات ہے. ہیپینس اب یہ دیکھیں یہ سبجیکٹیو فیلنگ ہے. بعض اوقات کوئی بات نہیں ہوتی آپ خوش ہوتے ہیں،
बाज़ औक़ात कोई बात नहीं होती और आप गलूमी बैठे होते हैं, तो आदमी खुश रहता है। एजुकेशन उसको अच्छी मिलती है तो वो भी एक खुशी का बायस होती है कि वो आदमी अपने पसंद और अपने शौक़ के मुताबिक जितना चाहता है उतना अपने आप को डेवलप करता है। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, वो सोसाइटी में एक ख़ास मकाम रखता है। मीन वो कोई चीज़ अचीवमेंट करता है, डॉक्टर बन गया, कोई जो लोग लीडर बन जाते हैं, कोई ओपिनियन मेकर्स होते हैं, कोई लोग ये जो बाज़ लोग टीचिंग को बहुत अच्छा समझते हैं तो वो टीचर बनते हैं, तो लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं कि ये उस्ताद साहब हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप जो करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन, आपको अपनी मर्ज़ी से अच्छे काम करने की इजाज़त। ज़रा गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ पर। फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाएं और आप जो सामान दिल कर उठा लेंगे, जी फ्रीडम ऑफ एक्शन है। ना ना, जहाँ दूसरे की फ्रीडम शुरू होती है वहाँ आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंस में लेना है फ्रीडम ऑफ एक्शन को। उसके बाद जस्टिस, आपको इंसाफ जब मिलता है तो आप बिल्कुल खुश और रिलैक्स होते हैं कि मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, अगर कोई ज़्यादती करेगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरे हक़ में फ़ैसला होगा। आपको किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये ह्यूमन राइट आ गया जी, जस्टिस हो गया, ये हो गया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी बात के ऊपर जिसके ऊपर आपका अपना एक ख़ास ओपिनियन है, आपको वो ओपिनियन देने की इजाज़त है। तो ये होनी चाहिए। तो वो आदमी को आउटलेट मिलता है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसको मुनासिब समझता है, और जो बाहर चीज़ उसके सामने हो रही है वो गैर मुनासिब है, तो वो कहता है कि भाई ऐसे नहीं करो, ये ऐसे होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग डिमांड करते हैं, एज मिसाल को स्टूडेंट्स की डिमांड्स होती हैं, वो देख लिया करें कि जो डिमांड है वो क्या जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। इसी तरीके से आवाम जो है वो अगर ये कहती है कि हमें एजुकेशन, हमारे बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो मतलब ये वो सही कह रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ज़रूरियात, अपनी आज़ादी, अपने बेसिक राइट्स को मांग रहे हैं। तो ये उनको इजाज़त होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उनको कहें कि नहीं, आप इसको आपको बोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, जो है नहीं है, नहीं है, आप खामोश रहें। ये फिर ये ज़रा इसको आप क्या कहेंगे, तो ये ऑप्रेशन है, ये फ्रीडम नहीं। तो मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इसको कहते हैं कि आप क्या करें। अब आपने ये भी देख लिया ऑब्जेक्टिव में क्या है और सब्जेक्टिव में क्या है, मोर थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ये अगर हम मिला लें तो तकरीबन एक जैसा सिलसिला है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस वो है कि ये आदमी ख़ुद महसूस करता है, दूसरा एक्सपर्ट महसूस करता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कोई भी इंसान खुद, आप किसी आदमी को इंटरव्यू कर लें कि जी आप क्या क्या चाहते हो, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ही और शी विल कम आउट। तो वो इसके साथ आएगा, ये जो अभी हमने ये पढ़ा है कि वो ये आपको बताएगा कि ये बात जो है ये ऐसे ही है कि भाई मुझे सेहत की सहूलियात होनी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए। मतलब दूसरी बात यह है कि हम सोसाइटी में मुझे रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और मुझे मेरे काम जो मैं चाहता हूँ मुझे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती ना हो, और मुझे फ्रीडम ऑफ जो मैं कहना चाहता हूँ मेरी बात सुनी जाए। मतलब ये वो कहेगा। लेकिन अगर आप इसको फिर वापस पीछे जाएं तो इसके ये देख लें, ये ऑब्जेक्टिव थी। आप इनमें देखें एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इधर भी हैं। तो मतलब ये जो चीज़ एक्सपर्ट ये महसूस करता है, ये वाली कि ऐसे ये बुनियाद हैं किसकी, वेल बीइंग की। वेल बीइंग इनके ऊपर होती है, अगर ये हूँ तो वेल बीइंग होती है। अब जब अगर ये होंगी, अब ज़रा मेरी बात ये ज़रा यहाँ आके आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मुझे, आपको, सबको। ये वाली जो सामने मेरे अभी स्लाइड पर सामने, वो चाहे UNO वाली हैं या WHO वाली। तो क्या होगा, जो हम लोग हैं जिनके यहाँ ये अवेलेबल है, क्योंकि ये एक्सपर्ट कहते हैं वेल बीइंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
مین دس از آبجیکٹو اپروچ کہ یہ چیزیں جی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ ہونی چاہیے، پرووائڈ کر دی ہماری گورنمنٹ نے یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر دی، تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، جو وہاں لوگ رہتے ہیں، وہ سبجیکٹو فیلنگ آف ویل بینگ ہوگی، وہ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے جب ہمارے پاس تعلیم کے بحث ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس جاب ہے، ہم صحت کی سہولیات ہیں، ہمیں بولنے کی اجازت ہے، ہمیں اپنے خیالات کا اظہار ہے، ہمیں انصاف ملتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. تو مطلب جو چیزیں ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو یا کسی کمیونٹی کو، کسی گروپ آف پیپل کو خوش رکھنے کے لیے یا ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں، جب وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی تو وہ آدمی خوش ہوگا، اور وہ آدمی اپنے آپ کو بہت کیا کہتے ہیں آپ اپنا ہائی محسوس کرے گا، اور اس کی وہ سمجھے گا میری کوالٹی آف لائف بہت زبردست ہے. تو مطلب اس کو ایک اچھا جاب ملتا ہے، اچھا گھر ہے، ہر چیز ہے، تو وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ تو وہ خوش ہوگا. تو یہ ہے سبجیکٹو فیلنگ. لیکن سبجیکٹو فیلنگ کے بارے میں یاد رکھیے وہ آبجیکٹو پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کے ہاں اکانومی انتہائی ویک ہے تو آپ ہیلتھ سروسز کیا دیں گے؟ تو وہ پھر آدمی تو سوچے گا دیکھو جی یہ کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں بچوں کا علاج نہیں کرا سکتا، میری ماں بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں دوائی کے. تو یہ وہ چیز ہے جو آبجیکٹو بنیاد ہے جس کے اوپر سبجیکٹو جو ویل بینگ ہے وہ بلٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے تو سبجیکٹو تو کبھی صحیح نہیں ہوگی. آپ کی بنیاد صحیح ہے، آپ وہ سروسز دے رہے ہیں، تو جب وہ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہیومن بینگ جو ہے ہوش مند وہ کبھی اپنے آپ کو ان ویل نہیں کہے گا. وہ کہے گا جی میں بہت راضی ہوں، میں بہت مطمئن ہوں جو سروسز ہمیں اویلیبل ہیں. ہم کہتے نہیں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں امریکہ میں بڑی سروس، بہت لوگ مطمئن ہیں. وجہ وہاں پہ آبجیکٹو وہ جو کمپوننٹ ہے اس کو انہوں نے پرووائڈ کر دیا، لہٰذا سبجیکٹو وہاں ویل بینگ کی فیلنگ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ہمارے ہاں چونکہ جو انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہاں پہ چونکہ صورتحال اکانومی کی ویک ہے، لہٰذا آبجیکٹو لیول پہ وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، لہٰذا سبجیکٹو فیلنگ آٹومیٹکلی ویل بینگ کی نہیں ہے. تو یہ بڑی ریسپروکیٹ کرتی ہیں. تو مطلب یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ مطلب اگر آپ کا آبجیکٹو جو ہے وہ آبجیکٹیولی آپ نے تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیے ہیں تو سبجیکٹو ویل بینگ تو آٹومیٹکلی ہوگی. وہ کون سا ایسا ذی ہوش آدمی جو کہے گا کہ ایجوکیشن کے ادارے کیوں کھول رہے ہو، آپ ہیلتھ سروسز کے لیے ہاسپیٹل یا دوسرے ادارے کیوں کھول رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. سارے کہیں گے کہ جی واہ واہ بہت اچھی بات ہے. تو مطلب ہے، اور انہی چیزوں سے جابز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آج لوگوں کو جاب ملتے ہیں اچھے اچھے. پھر ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی، آپ بولو جی جو کہنا چاہتے ہو کہو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ فری ہو، آپ کسی کا غلام نہیں ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سمجھانے کے لیے کہ آدمی خوش کب ہوتا ہے، ویل بینگ کب محسوس کرتا ہے، جب اس کے پاس یہ چیزیں ہوں. تو یہ چیزیں تب ہوں گی جب یہ اب ایجوکیشن کے لیے وہ اپنے خود تو نہیں بنا سکتا، ہسپتال کے لیے خود تو نہیں بنا سکتا، اس کو اس کی سوسائٹی پرووائڈ کرے گی. سوسائٹی کیا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے. وہ لوکل ہو سکتی ہے، وہ پروونشل ہو سکتی ہے، وہ فیڈرل ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے مطابق ہوگی. تو مطلب تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ویل بینگ اس کو کہتے ہیں. تو ریسنٹ ڈیفینیشن آف کوالٹی آف لائف، یہ جو سبجیکٹو فیلنگ تھی، از اے کمپوزٹ میئر آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ایز پرسیوڈ بائی ایچ انڈیویجول اور گروپ آف انڈیویجولز. اب بات سمجھ آ گئی کہ آبجیکٹو وہ تھیں جو مثال کے طور پر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کو یہ چاہیے. جب ڈاکٹر اس کو وہ چیزیں لکھ دیتا ہے تو وہ لکھ کے تو لے جاتا ہے، ڈاکٹر نے تو کہہ دیا یہ آبجیکٹیولی یہ ضروری ہیں اس کے لیے، لیکن جب وہ لے ہی نہیں سکتا تو اس کے اندر ویل بینگ کیسے آئے گی؟ وہ تو جو تکلیف ہے اسی میں رہے گا. تو یاد رکھیے یہ بات، آبجیکٹو کمپوننٹ کمپلیٹ ہوگا، ملے گا تو سبجیکٹو ویل بینگ بھی آٹومیٹکلی آ جائے گی. تو یہ آدمی کے اندر جو ہے وہ جب خوش ہوتا ہے مینٹلی، فزیکلی اینڈ سوشلی، مین آپ کی ہیلتھ ویل بینگ کے اندر گھسی ہوئی ہے اور وہ آبجیکٹو میں ہے. آپ آبجیکٹیولی جو کمپوننٹس ہیں وہ پرووائڈ کر دیں، سبجیکٹیولی آدمی خود بخود ویل بینگ محسوس کرے گا. تو ایگزامپل دیا ہے ہیپینس،
خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور مطلب آدمی وہ کہتا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہے، میں آرام سے جہاں چاہوں شادی کر سکتا ہوں، میں اپنی فیملی ڈیولپ کر سکتا ہوں، میں فنانشلی بہت ساؤنڈ ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، میرے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، میں عزت سے رہ سکتا ہوں، سیلف اسٹیم، اپنی خودداری قائم کرتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، کریٹیوٹی، میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی کام جو ہے اپنی پسند کا، مجھے اس کی آزادی ہے، مطلب مجھے کوئی روکنے والا نہیں کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، جو میرا دل کرتا ہے وہ میں پازیٹیو یاد رکھیں، یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان دی ایمبٹ آف سوسائٹی نارمز ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں کہ کسی کو کڈنیپ کر لیں، کسی کو ڈاکہ مار لیں، کسی کو دکان لوٹ لیں، نہ، یہ نہیں، کریٹیوٹی یا دوسری یا آپ کی جو فریڈم آف ایکشن ہے وہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز ہے جو سوسائٹی کے نارمز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں آپ کرتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو اویلیبل ہیں، تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات آپ کو امید کافی ہے کہ یہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ویل بینگ کیا ہوتی ہے۔ ویل بینگ ایک ہے کہ اچھا محسوس کرنا، میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آدمی کیسے نٹ شیل میں کیسے اچھا محسوس کرے گا، اس کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں 2 کمپوننٹ ہیں، ایک آبجیکٹیو ہے، ایک سبجیکٹیو ہے۔ اب آبجیکٹیو میں پروویژن ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کو، کسی سوسائٹی کو، کسی شہر کو، کسی پروونس کو، کسی ملک کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں۔ جب آپ یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں گے تو سبجیکٹیو فیلنگ آف ویل بینگ خود بخود آ جائے گی، تو لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے، تو مطلب ویل بینگ محسوس کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے بہت ہی آسان ہے سمجھنا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، بنیادی ضرورتیں کیا ہیں۔ اگر بنیادی ضرورتیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں تو آپ سبجیکٹیولی، یعنی آپ، میں، ہم سب لوگ ہم راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے کہ جی بالکل ہمیں پڑھنے کو موقع ہے، ہمیں انصاف کا موقع ہے، ہمیں بولنے کا موقع ہے، ہمیں کھیلنے کا موقع ہے، ہمیں ہر طرح کی آزادی۔ تو یہ مطلب چیز ہوتی ہے تب جب آپ کے پاس آبجیکٹیو کمپوننٹس مکمل، تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو اب اگلی بات آ جائیں جی، پیپل آر ناؤ ڈیمانڈنگ بیٹر کوالٹی آف لائف، لوگ اچھی زندگی چاہتے ہیں۔ اب جو اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سے، تو جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے طرح طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تب چونکہ ہم ہیلتھ فیلڈ سے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں ہیلتھ کو بہتر، مارٹیلٹی ریڈیوس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے میئرز لی جا رہی ہیں، ویکسینز آ رہی ہیں، ڈرگز آ رہی ہیں، مطلب تمام سرجیکل پروسیجرز ہیں، ماربیڈیٹی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو پرائمری ہیلتھ کیئر، اور فزیکل، مینٹل، سوشل ویل بینگ کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو ممالک ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیکیورٹی ہو، اس کے بعد جاب امپلائمنٹ چانسز ہوں، یہ تمام کوشش کر رہے ہیں ملک کہ وہ یہ چیزیں پیدا کریں تاکہ ہماری جو پبلک ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے سٹیزنز ہیں، وہ کیا کریں، سبجیکٹیولی ویل بینگ محسوس کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے جب تک یہ گورنمنٹ اس میں کوشش نہیں کرے گی۔ اب اس کی 2 ٹرمز ہیں میئرمنٹ کی، تھوڑی سی جو کوانٹیٹیو ہیں، یہ ابھی تک تو ہم کوالیٹیٹیو بات کر رہے تھے کہ جو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں فرق ہے۔ کوالٹی میں ڈسکرپشن ہوتی ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے آبجیکٹیو، ایک ہے سبجیکٹیو، کہ وہ کوالٹی تھی، نیوٹریشن ایک کوالٹی ہے۔ اب مطلب یہ اس کو اسی طریقے سے ایجوکیشن ہے، اسی طریقے سے باقی چیزیں تھیں، یہ کوالٹیٹیو اس کی انڈرسٹینڈ ہم جو ایکسپلینیشن کر رہے تھے اس کی ویل بینگ۔ اب یہ جو ویل بینگ ہے اس کو تھوڑا مختلف ممالک جو ہے نا وہ مختلف طریقے سے کوانٹیٹیولی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ویل بینگ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ہر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرے، تو اس کے لیے مختلف وہ ہر فیلڈ آف لائف میں وہ امپرومنٹ کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ کوانٹیٹیولی کیسے میئر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک پہلے ہے، ایک ہے فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس، یہ آپ کو سمجھنے کی حد تک ہے، اس کی کیلکولیشن میں آپ کو زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ PQLI بھی کہتے ہیں
تو یہ کمپوزٹ اس میں 3 جو فیکٹر ہیں ان کو لیا جاتا ہے ٹو میئر دی ویل بینگ۔ کون کون سے ہیں جی؟ کہ آپ کے ملک کا انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ کتنا ہے، یہ آپ کی ہیلتھ سروسز اور آپ کے ملک کی اکانومی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ 1 year آف ایج، کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 1 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کتنے بچ جاتے ہیں، کہ اس کے بعد ان کی پھر کتنی دیر زندگی وہ باقی ایکسپیکٹ کی جا سکتی۔ تو اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی 80 سال تک جیے، کوئی 40 سال تک جیے، لیکن یہ ایک ایوریج ایج ہوتی ہے جو لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی یہ برتھ پر نہیں ہے، ایٹ دی ایج آف 1 ہے۔ جو انفنٹ بچ جائے گا مارٹیلٹی کے بعد، یہ جو اوپر پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے انفنٹ مارٹیلٹی، تو اس سے گزر کے جو باقی بچیں گے تو پھر آگے ان کے پاس زندگی کے کتنے سال ہیں، تو وہ ایک آن ایوریج آج کل پاکستان میں یہ جو ہے وہ 72 73 ایئرز ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ایٹ دی ایئر 1 ہے، ایج جو ہے 1، اس سے پہلے ہوگی تو پھر کم ہو جائے گی، کیونکہ ڈیتھ ریٹ ہمارا انفنٹ مارٹیلٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ایجوکیشن۔ آپ ذرا ایجوکیشن میں دیکھیں، آدمی اچھا ایجوکیٹڈ ہے، اچھے آکوپیشن میں ہوگا، اچھی جاب پر ہوگا، اچھی اس کو پیمنٹ ہوتی ہوگی، اچھی لائف گزارتا ہوگا، تو کوالٹی آف لائف اس کی بہتر ہوگی۔ تو ان تینوں چیزوں کو اکٹھے کر کے اس کو پھر کیا کہتے ہیں، انڈیکس ہو جاتی ہے، انڈیکیٹر ہے۔ انفنٹ مارٹیلٹی انڈیکیٹر، لائف ایکسپیکٹنسی انڈیکیٹر، لٹریسی انڈیکیٹر، ان تینوں کو ملا کے جب ان کا رزلٹ نکالتے ہیں ایوریج، تو وہ انڈیکس بن جاتا ہے۔ تو مطلب جو کمپوزٹ ہوتی ہے فارم، یعنی آپ ان کو کمپوزٹ فارم میں لیتے ہیں تو ڈٹرمن کرتے ہیں، تو یہ پھر انڈیکس ہو جاتا ہے، انڈیکیٹر نہیں رہتے۔ تو انڈیکس مین وہ ایک سے زیادہ انڈیکیٹر اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیں اس میں جسٹ ایک آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ اس کو میئر کیسے کرتے ہیں۔ ہر کمپوننٹ لائک انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ، اب دیکھیں اس کو نمبر دیے گئے ہیں 0 to 100، ٹھیک ہے، اس کے مارکس ہیں ایک طرح، یہ اس کا ایک سکور ہے۔ تو اسی طریقے سے لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ 1 year کو 0 سے 100 تک نمبر دیے گئے، اسی طریقے سے لٹریسی کو دیے گئے۔ اب یہ کیلکولیٹ میں آپ کو یہ سادہ طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان، کہ انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے کم کس کا ہے، تو یہ آپ کو نیٹ پر ملتا ہے، یا اس کے لیے ویسے بھی پرنٹڈ فارم میں WHO بھی یہ پبلش کرتا ہے، تو یہ اویلیبل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ملک کا دیکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ دیکھیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ 0 سے لے کر 100 کے درمیان کتنے مارکس اٹین کر رہے ہیں انفنٹ مارٹیلٹی کے لیے۔ سپوز آپ کی انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 60 ہے، اور اگر کسی اور ملک کا جو منیمم ایک انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ ہے وہ 5 ہے پر 1000 لائف برتھ، تو 5 والا جو ہے وہ تو 100% پہ آ گیا، کیونکہ مرنا تو ہے آخر، کسی نہ کسی نے 5 نے تو مرنا ہے ایٹ لیسٹ 1000 میں سے۔ آپ 60 پر ہیں تو آپ کے نمبر کتنے ہوں گے؟ اس کو تو 100 مل گیا، تو آپ کو کتنے ملیں گے؟ آپ 60 پر ہیں، خود لگا لیں، آپ کو یہ 20 ہی مل سکتے ہیں دوڑ دھوپ کر کے، وہ بھی زیادہ ہیں، تو آپ نے 20 لے لیے۔ اسی طریقے آپ لائف ایکسپیکٹنسی کو لے لیں، میکسیمم ایج کہاں ہے اور منیمم کتنی ہے، اور آپ اس میں کہاں فال کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو گیج کریں اور ریٹ کر کے مارکس نکال لیں۔ اسی طریقے سے تیسرا کمپوننٹ لٹریسی، آپ کی لٹریسی 36% ہے، اب جہاں 100% ہے تو اس کو 100 مارکس ملیں گے، آپ کے 36% ہے تو پھر 36 لے لیں۔ اب جب 36 لیں گے، اب ان تینوں سے جو مارکس آپ نے لیے ان کو جمع کر لیں، جمع کر کے 3 کے اوپر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو آپ اب اندازہ کر لیں کہ آپ کو 20 نمبر ملے انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ میں، آپ کو لائف ایکسپیکٹنسی پہ مل گئے آپ کو 40، تو یہ ہو گئے 60، اور لٹریسی میں ملے آپ کو 36، یہ ہو گئے 96۔ 96 کو 3 پر تقسیم کریں، 96 کو 3 پر تقسیم کریں، یہ آئے گا 32۔ 100 میں سے کتنے نمبر لیے آپ نے؟ 300 میں سے کتنے نمبر لیے جی آپ نے؟ ایوریج کو لگائیں تو 100 میں سے آپ نے 32 لیے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہیں نہیں کھڑے، آپ بیکار ہیں، آپ کی کوالٹی آف لائف بہت پور ہے۔
تو مطلب یہ تو میں نے ابھی کچھ تھوڑا سا بڑھا لی ہے، ہماری اس سے بھی کم ہوگی. تو مطلب وہ یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ اس میں ذرا غور کیجئے کہ اس میں ڈائریکٹ کہیں پہ انکم، پیسے، کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہے. 3 چیزیں: انفنٹ مارٹیلٹی، لائف ایکسپیکٹنسی یاد رکھنا ہے ایٹ دی ایج آف 1 ایئر، اور تیسرا لٹریسی. اب ذرا چلتے ہیں آگے. آج کل جو بہت مشہور ہو رہی ہے اور زیادہ تر ملک اسی کو یوز کر رہے ہیں، دس از کالڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اب یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر بھی 3 کمپوننٹس ہیں، جیسے اس میں 3 تھے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق سے ہے. اس میں ایک کیا ہے؟ ہیلتھ، دوسرا ایجوکیشن، ٹھیک جی، اور تیسرا کیا ہے؟ لیونگ سٹینڈرڈ. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 3 ہے، یہ 3 ڈائمنشن ہے اس کی. ٹھیک جی. تو اس کو آگے تقسیم کیسے کی ہے؟ ہیلتھ کو کیسے میئر کریں گے جی؟ لائف ایکسپیکٹنسی اس پہ 1 ایئر میں تھی PQLA میں، اس میں برتھ پر ہے، 1 ایئر پر نہیں ہے. اب اس میں انفنٹ مارٹیلٹی شامل ہو گئی، مزید کم ہو جائے گی جو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے. آگے آ جائے، ایجوکیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، جو جنہوں نے یہ بنائی ہے. کس کو کیا ہے؟ وہ مین ایئرز آف سکولنگ، ٹھیک ہو گیا جی، اور ایکسپیکٹڈ ایئرز آف سکولنگ. سکول کتنی دیر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں رہنا چاہیے تھا آن ایوریج، اور وہ کتنی دیر رہا. آپ اس سے میئر کریں گے لٹریسی کو، یا مطلب لٹریسی لیول کو. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ پیسوں سے ہوتا ہے، لہذا جی این پی یا GNI جو ہے، گراس نیشنل انکم جو ہے، اس کو دیکھیں گے. آپ کی اپنی ملک کی انکم کیا ہے، اور اس کی کیا پر کیپیٹا جو ہے وہ کیا ہے، پر مطلب انڈیویجول کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ 3 باتیں آپ دیکھیں، پھر غور کر لیں. اس میں کیا تھا؟ اس میں انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ تھا، ٹھیک ہے، اس میں وہ نہیں ہے. اچھا، وہ دوسرا تھا لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ 1 ایئر آف ایج. یہاں ہے لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ، انہوں نے شروع سے لے لی. اچھا، ادھر تیسری تھی لٹریسی. تو لٹریسی انہوں نے جسٹ میئر لے لیا کہ کتنے % لوگ پڑھے لکھے ہیں. تو ادھر انہوں نے اور طریقے سے لی، سائنٹیفک طریقہ، کہ کتنے مین ایئر آف سکولنگ ہونے چاہیے جو ہوتے ہیں، اور ایوریج کتنے مین ایئرز جو ہے نا، ایوریج کتنے کیے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کو آن ایوریج 12 سال سکولنگ کرنی چاہیے تھی. تو مثال کے طور پر مجھے کوئی پوچھے تو آپ کا مین ایئر آف سکولنگ کتنا ہے، کیلکولیٹ کریں تو میرے تو 4 ہیں، رہنا مجھے 12 چاہیے تھا، تو 8 کی ڈیفیشنسی ہے. تو یہ اس طریقے سے وہ لٹریسی کو گیج کرتے ہیں. تیسرا تھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا لیونگ اسٹینڈرڈ. اب وہ سارا اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب یہ وہاں نہیں تھا، یہ اب انہوں نے یہ ریپلیس کر دیا. انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ کو ہیلتھ سے ریپلیس کر دیا، لٹریسی کو رہنے دیا، اور لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کو نیا ڈال دیا، یعنی مین. اب یہ اکانومی کو بیچ میں لے آئے، جبکہ PQLA میں اکانومی شامل نہیں تھی. تو یہ آپ ذہن نشین کریں اس بات کو. آپ اس کو پھر غور سے دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ دیکھیے، اب ڈائمنشن ہے، اس کا انڈیکیٹر ہے، اور انڈیکس کیا بنتی ہے. یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا ایز فار ایز 4th ایئر اسٹوڈنٹس آر کنسرن. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے. آپ کو اتنا پتہ ہو کہ ویل بینگ میئر کرنے کے لیے کوانٹیٹیولی 2 طریقے ہیں جی. PQLI ہے، یعنی فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. تو یہ آپ کو نام آنے چاہیے. اور دونوں کے اندر فیکٹر کون سے ہیں میجر؟ وہ 3 ہیں جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں، اور پھر 3 اس میں ہیں. وہ کون سے ہیں جی؟ ڈائمنشنز کون سی، فیکٹر کون سے ہیں؟ لائف انڈیکیٹر جو ہیں، لائف انڈیکس جس کو آپ پھر بولتے ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ، وہاں 1 ایئر تھا. مین ایئر آف سکولنگ پلس ایکسپیکٹڈ ایئرز آف سکولنگ،
یہ دوسرا انڈیکیٹر تھا ایجوکیشن کا. تیسرا GNI گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا. تو گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا، ایک آدمی کے حصے میں کتنی دولت آتی ہے، نیشنل انکم کتنی ہے سالانہ ایک آدمی کی آپ کے ملک میں آبادی کے لحاظ سے، اس کو تقسیم کر کے یہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے ڈیٹا. WHO کی طرف سے بھی ہے، یونیسیف کی طرف سے بھی اویلیبل ہوتا ہے، تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہو. اب یہ ڈائمنشن انڈیکس جو ہیں وہ اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی انڈیکس، اس کے بعد ایجوکیشن انڈیکس، اس کے بعد GNI انڈیکس. تو بس آپ کو جو یاد کرنا ہے وہ کرنا ہے درمیان والا، کیا، لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ، مین ایئرز آف سکولنگ اینڈ ایکسپیکٹڈ ایئرز آف سکولنگ، یہ دونوں مل کے ایجوکیشن کا انڈیکس بناتے ہیں. اور GNI گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا، یہ 3 انڈیکیٹر شامل ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. اور ادھر 3 تھے، لٹریسی، اور کیا تھا، انفنٹ مارٹیلٹی، اور تھا لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ دی ایج آف 1 year. تو وہ تھی فزیکل کوالٹی، اور یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اچھا، کیلکولیشن آپ کے ذمہ نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ انڈیکس، ڈائمنشن کی انڈیکس کیسے نکلا. آپ دیکھیں نا، یہ اکیلا ہے، تو اب آپ اکیلے کی کیسے نکالتے ہیں، یہ ایک دیا ہوا ہے فارمولا ہے کہ انڈیکس کیسے نکالتے ہیں. ایکچوئل ویلیو کیا ہے اس کی، مثال طور پر وہ لٹریسی ہے تو اس کی، ایجوکیشن ہے اس کی کیا ہے، اور GNI کی کیا ہے، اور اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کی کیا ہے. تو کیا ایکچوئل ویلیو کیا ہے اور منیمم ویلیو کیا ہے، پھر ڈیوائیڈڈ بائی میکسیمم ویلیو مائنس منیمم ویلیو. ایکچوئل ویلیو جو ملک کسی کی ہے مائنس منیمم ویلیو، پھر ہے کسی کی جو دنیا میں جو منیمم ہے، پھر ادھر ہے میکسیمم دنیا میں اور پھر منیمم دنیا میں، اس کا فرق اس کو ساتھ ڈیوائیڈ کیا گیا. تو جیومیٹرک مین پھر نکالتے ہیں. آپ کا بھی یہ بایوسٹیٹ کا ہے اور آپ کا سلیبس کا حصہ نہیں ہے 4th ایئر کا، لیکن جیومیٹرک مین جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ لیول کے لیے ہوتا ہے کہ جیومیٹرک مین کیسے نکالتے ہیں. ہائیسٹ آبزرو ویلیو ڈیورنگ 1980 to 2011، یہ میں ذرا آپ کو سوال بتا رہا ہوں، آگے اس کی کیلکولیشن ہوئی ہے. منیمم ویلیو 20 ایئرز آف لائف ایکسپیکٹنسی، یہ آپ کو بتا دیا کہ منیمم دنیا میں 20 ایئرز تھی لائف ایکسپیکٹنسی 1980 سے لے کر 2011 تک. 0 ایئرز آف بوتھ ایجوکیشن ویریبل، ایسے بھی تھے جہاں پہ کوئی ایجوکیشن ویریبل جواب تھا چھٹی 0. اور پر کیپیٹا GNI منیمم جو تھی دنیا میں کسی بھی ملک کی ہوگی وہ 100 ہے. تو یہ اس وقت تھی 2011 تک. اب دیکھیں یہ کیسے ہے، آپ کو یاد کرنے کے نہیں سمجھنے کے لیے یہ ہے، آپ سمجھ. اب پہلے دیکھیں ڈائمنشن کیا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ، یاد رکھیے کیونکہ ایٹ 1 year نہیں ہے، وہ PQLI میں تھی. اس میں ہے میکسیمم ویلیو جو جاپان کی تھی 2011 میں وہ تھی 83.4 ایئرز، یہ میکسیمم ویلیو لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ. منیمم ویلیو 20 ایئرز تھی، پتہ نہیں کس ملک کی تھی، بہرحال تھی کسی کی. ایکچوئل ویلیو، اب اس کو انڈیا کا ایگزامپل دیا ہوا ہے کیونکہ اسی کا ڈیٹا اویلیبل تھا، تو وہ انڈیا میں 65.4 تھی. اب دیکھیں دنیا میں پورے گلوب میں لیں تو میکسیمم ویلیو 83.4 تھی 2011 تک، اور منیمم ویلیو دنیا میں 20 سال تھی. اور کسی بھی ملک کی، آپ جس ملک کی لینا چاہیں اس کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ وہ ملا آپ کو کہ انڈیا کی دیکھی تو وہ تو 65.4 ملی. چلیں جی، اب آپ کے ایجوکیشن آ گیا، اس کے 2 حصے تھے، مین ایئرز آف سکولنگ اینڈ ایکسپیکٹڈ ایئرز آف سکولنگ. اب دیکھیں چیک ریپبلک جو ہے اس میں 2005 کا میکسیمم تھا 13.1، اور دنیا میں انہی دنوں میں 0 بھی تھا. انڈیا کا 4.4 ہے ایکچوئل ویلیو مین ایئرز آف سکولنگ 4.4. اچھا، ایکسپیکٹڈ ایئرز کتنا ہونا چاہیے تھا، تو وہ تھا کہاں پہ 18 کے اوپر، اور 0 بھی تھا منیمم دیکھی گئی جو آبزرو کی گئی دنیا میں.
اور انڈیا کا ایکسپیکٹڈ کیا ہے 10.3. ٹھیک ہے جی. تو یہ انڈیا کی ویلیو کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی HDI کیا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے. تو یہ وہ بتانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھ کے کہ فگرز ہیں، تو میں اس لیے ذرا ادھر دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کی طرف بھی سامنے متوجہ ہو رہا ہوں میں. تو اس لیے یہ برا نہ مت منانا کہ میں ادھر آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا. تو وہ یہ ہے کہ یہ فگر ہے، تو اسی لیے. اس کے بعد کمبائنڈ اس کے نیچے ایجوکیشن آ گئی، وہ نکلی ہے جی 0.978 نیوزی لینڈ کی 2010 تک، 2010 میں. تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کے نیوزی لینڈ کی نکالی. تو وہ یہ انہوں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دیا کہ چیک میں یہ تھا اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا، وہ انہوں نے بتا دیا. پھر کیلکولیٹ کر کے بتایا، دونوں کو ملانا ہے نا. آپ کو بتاتا کہ انڈیکس ہے، یہ ایجوکیشن انڈیکس دونوں کو ملا کے بنانا ہے. تو وہ بنا نیوزی لینڈ کا سب سے زیادہ 0.978، وہ نیوزی لینڈ کا تھا 2010 میں. انڈیا کا کیا تھا 0.447، تقریباً آدھا ہے اس سے. اچھا اب آ جائیں تیسری چیز پر آ جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے پر کیپیٹا انکم، GNI US ڈالرز میں. قطر کی دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، 1,07,721 2011 میں پر کیپیٹا ایک آدمی کے پیچھے. ڈالر ہیں یہ، روپے نہیں ہیں. منیمم ویلیو یہ دیکھی گئی کسی ملک کی جہاں پہ ایک آدمی کو سال میں $100 کماتا ہے یا اس کے حصے میں آتا ہے. ایکچول ویلیو انڈیا میں کیا ہے 3,468، 3,468. یہ ہے انڈیا کی GNI. اب دیکھیں آپ کے پاس 3 ویلیوز آ گئی ہیں. انڈیا کی ویلیوز آ گئی ہیں آپ کے پاس 65.4، 10.3 اینڈ 3,468. یہ آپ کے ویدر. اب دیکھیں یہ آگے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اسی کو. اب اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس کو آپ اسی کی روشنی میں جو ابھی پچھلی سلائیڈ ہے اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے. یہ آپ کو منیمم میکسیمم جو پہلا یہ والا جو فارمولہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. منیمم اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ کو یہ اب نیچے یہ کیلکولیٹ کر دیا گیا اس کو. تو یہ تمام ملا کے آیا ہے 0.547. یہ جیومیٹرک مین بھی نکالا ہوا ہے نیچے اس کا. تو یہ ہے 5.47 آؤٹ آف 100 مین. یہ 100 یا 1 تو پوائنٹ میں ہے نا، تو یہ 1 ہوگا. تو 100 یا 1 ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو یہ 0.547 ہے، تقریباً آدھا ہے. یعنی ابھی یہ ایوریج پہ کھڑا ہے انڈیا جو ہے. تو یہ کہلاتی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اس کو بڑھانا چاہیے. یعنی آپ ڈیولپ ورلڈ میں جائیں گے تو وہ تقریباً کسی کا 0.90 ہوگا، کسی کا 0.85 ہوگا، کسی کا 95.95 ہوگا. تو مطلب وہاں زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ وہاں لٹریسی بھی ایسی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہے، انکم بھی زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ویسے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں لائف یہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ تبھی بڑھے گی جب وہ فیکٹر جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لٹریسی ہے، آپ کے ہیلتھ، اب وہ ان کے ملٹیپل فیکٹر چاہیے اور وہ اسی ویل بینگ کی طرف واپس چلے جائیں گے کہ ایجوکیشن ہو، جاب ہو، اچھا گھر ہو، اچھی ہیلتھ سروسز ہوں، اچھا کھانا ہو. یہ تمام ہوگا تو پھر ساری یہ لائف ایکسپیکٹنسی بھی بہتر ہوگی. پھر آپ کے ایجوکیشنل سروسز ہوں، اکانومی بہتر ہو، اور پھر یہ تمام اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ میئرمنٹ اسی سے کرتے ہیں جی. تو یہ میرا خیال دیٹ آپ کو کوئی واضح اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے کچھ دوست کولیگز جو بگنرز ہیں، سینئر تو سب جانتے ہیں، جو بگنرز ہیں ان کو اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ کمنٹس میں سوال یا کوئی چیز سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہلاتی ہے. یہ کوانٹیٹیو میئرمنٹ ہے آپ کی کوالٹی آف لائف کی. تو یا آپ اس کو ویل بینگ بھی کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. تو یہ آپ کی ویل بینگ کو میئر کر رہے ہیں کوانٹیٹیولی.
پہلے ہم کوالٹیٹیو کر رہے تھے، پھر ہم نے کوانٹیٹیو کی، تو اس میں دو آپ کے پاس ٹولز ہیں، ایک PQLI ہے فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس، اور دوسرا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ اب فزیکل کوالٹی آف لائف آہستہ آہستہ ابسلیٹ ہو رہی ہے، اس کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ زیادہ زور اب آ رہا ہے HDI پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اس کے اوپر زیادہ سٹریس ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ تو مطلب یہ دس از I think enough for today as far as this concept of well-being is concerned. Any question regarding this topic will be most welcome. آپ just put it on comments. تو اس کا جواب جو ہے آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دے دیا جائے گا۔ تو اس کو توجہ سے دیکھیے گا، آپ کو یہ کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے 4th ایئر اسٹوڈنٹس کو، اور صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ HDI ہوتی کیا ہے، اس میں کون سے 3 چیزیں ہیں، اور PQLI میں کون سی 3 چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر جیسے MCQ آ سکتا ہے کہ which one of the following is not included in PQLI، تو اس میں کیا ہے، انکم شامل نہیں ہے، باقی 4 چیزیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہوں گی، تو مطلب وہ کسی طریقے سے بنا کے اور آگے وہ لکھ دیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو مطلب آپ کو یہ فیکٹرز تک پتہ ہو کہ فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس میں کون کون سے 3 انڈیکیٹر ہیں، اور HDI میں کون سے 3 انڈیکیٹر ہیں، تو یہ آپ کو بہت ضروری ہے، یہ یاد رہے۔ باقی پچھلا جو ہے اس میں آپ کو کوالٹی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ویل بینگ کے لیے کون کون سی چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لیا جاتا ہے، تو اس کو، اور ویل بینگ کسے کہتے ہیں اتنا پتہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو خوش محسوس کرے، ہیلدی محسوس کرے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں جو چاہتا ہوں اپنی زندگی میں کرنا، میں آسانی سے کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی ہرڈل ہوگی اس کے راستے میں آئے گی، دیٹ آئی کین اوور کم۔ تو مطلب یہ وہ تصور جو ہے وہ آدمی کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ اندر، اس کو ویل بینگ کہتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔